الرحمن الرحیم۔ کل ہم آیت نمبر 114 سماعت کر رہے تھے، اس میں جو کچھ حضور سیدی ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہمیں تحریر فرمایا ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ذکر ہے حرام چیزوں کا کہ کون کون سی چیزیں حرام ہیں۔ پہلا فرمایا علیکم المیتہ کہ جو مردار ہے یہ حرام ہے، والدم اور خون یہ بھی حرام ہے، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت یہ بھی حرام ہے۔ اگلی چیز تھی وما اہل لغیر اللہ بہ، وما اہل لغیر اللہ بہ، یہ اگلی چیز تھی وہ جس پر بلند کیا گیا ہو غیر اللہ کا نام ذبح کے وقت، یعنی ذبح کے وقت جس چیز پر اللہ کے علاوہ کسی کا نام لیا گیا ہو تو وہ کیا ہوتی ہے؟ حرام ہوتی ہے۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ حرام ہوتی ہے۔ تو آج ہم اس چیز کو سنیں گے اور اس کی وضاحت دیکھیں گے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ میں نے کل اشارتاً آپ کی خدمت میں عرض کر دیا تھا کہ کچھ لوگوں نے غلطی اختیار کی اور غلط فہمی ہو گئی انہوں نے کہا کہ کسی چیز کا نام اگر کسی چیز کو دے دیا جائے، میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ اگر ایک بکرا ہے، کسی نے صدقے کے طور پہ کہا کہ یہ بکرا میں پیر میر علی شاہ صاحب کے دربار پہ جو غریب مسکین کھانا کھاتے ہیں انہیں کھلاؤں گا، یا کہیں کسی اور اللہ کے ولی، انہوں نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو بکرا جو صدقہ اس طرح دیا جائے وہ حرام ہے۔ یہ ان کی غلط فہمی تھی۔ اس غلط فہمی کی بنا پہ انہوں نے جو دوسرا طبقہ تھا جو کہتے تھے اس سے مراد یہ ہے کہ ذبح کے وقت نام اللہ کے علاوہ کسی کا نہیں لینا چاہیے، تو وہ یہ غلطی کی وجہ سے دوسرے طبقے کو کافر تک کہہ دیا اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیا۔ آج ہم سنتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے، یعنی اس سے کیا مراد ہے، وہ آپ کو پھر میں تھوڑا بہت وضاحت اپنے لفظوں میں بھی کر دوں گا، یہ غور سے سماعت فرمائیں۔ یہ آیت اس سے یعنی یہ والی جو انما حرم علیکم المیتہ ہے، یہ آیت اس سے پہلے 3 مرتبہ گزر چکی ہے، اب چوتھی اور آخری بار یہاں مذکور ہے۔ اس آیت کا یہ حصہ خصوصی توجہ کا مستحق ہے کیونکہ اس کو صحیح طور پر سمجھنے کے باعث ملت اسلامیہ میں افتراق و انتشار کا دروازہ کھل گیا اور ایک فریق دوسرے کو کافر و مرتد کہنے سے بھی گریز نہیں کرتا اور بڑی شد و مت سے ان تمام جانوروں کو حرام و مردار کہتا ہے جنہیں کسی بزرگ کی روح کو ایصال ثواب کے لیے ذبح کیا گیا ہو۔ یہ میں نے آپ کو عرض کر دیا، خواہ اسے ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا ہی نام لیا گیا ہو۔ آئیے اس آیت کریمہ کو اپنی آراء اور راہو کا اکھاڑا نہ بنائیں، بلکہ اس سے سنت نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام اور لغت عرب کی روشنی میں سمجھنے کی مخلصانہ کوشش کریں تاکہ حقیقت عیاں ہو جائے اور باہمی اختلاف و منافرت کے بڑھتے ہوئے سیلاب پر قابو پایا جا سکے۔ آیت کا جو مفہوم سلف صالحین اور علماء متقدمین نے خود سمجھا ہے اور ہمیں سمجھایا ہے وہ تو یہ ہے کہ اگر کسی جانور کو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا نام لے کر ذبح کیا جائے تو وہ جانور حرام ہے، یعنی اسے لٹایا ہوا تھا، اوپر گلے پہ چھری پھیری جا رہی تھی اور اس وقت اللہ کا نام لینا تھا، تو وما اہل لغیر اللہ بہ، کسی غیر اللہ کا اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے لیا اس ذبح کرتے وقت، تو وہ یہ متفقہ طور پہ ہمیں سے یہ کہتے ہیں کہ وہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ وہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اس کے ہم بھی قائل ہیں کہ یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ یہ ہم بھی کہتے ہیں حرام ہے، جو فریق مخالف ہے وہ بھی کہتا ہے حرام ہے۔ جس طرح مشرکین باسم اللات والعزیٰ، کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ان کے بت تھے، لات، عزیٰ، ہبل، یہ سارے، تو وہ بسم اللہ اللہ اکبر کی جگہ پہ کیا کہتے تھے؟ بسم اللات والعزیٰ کہتے تھے، کہہ کر جانوروں کو ذبح کیا کرتے تھے۔ امام ابو بکر جساس حنفی رحمۃ اللہ علیہ اپنی شرح آفاق تفسیر احکام القرآن میں اس آیت کی وضاحت کرتے ہوئے رقم تراز ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ سب مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ اس سے مراد وہ ذبیحہ ہے، یعنی وہ ذبح شدہ ہے جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے، یعنی اس کے گلے پہ چھری چلاتے ہوئے ذبح کے وقت جب ہم اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام لیں گے تو وہ کیا ہوگی؟ حرام ہوگی۔ بیضاوی، قرطبی، یہ تمام تفاسیر ہیں، تفسیر بیضاوی، تفسیر قرطبی، تفسیر رازی
اور دیگر مفسرین اسلاف نے اس آیت کی یہی تفسیر بیان کی ہے کہ جب ذبح کر رہے ہو اور گلے پہ چھری چلا رہے ہو پھر اللہ کے نام کے علاوہ کوئی نام لیں گے نہیں، اور اگر لیں گے تو وہ کیا ہوگی؟ حرام ہوگی۔ لیکن علماء متاخرین میں سے بعض لوگوں نے اسلاف اور قدماء مفسرین کی متفق رائے سے اختلاف کیا اور اس آیت سے ایک نیا مفہوم اخذ کیا جس سے تکفیر کا یعنی کفر، کسی کو کافر قرار دینے کا دروازہ کھل گیا۔ غیروں کو اپنا بنانے کی توفیق سے جو لوگ محروم تھے انہوں نے اپنوں کو بیگانہ بنانے کے شغل اختیار فرمایا اور اس فن میں وہ جدت ترازیاں اور مشگافیاں کیں کہ عقل دنگ رہ گئی اور دل لرز اٹھا۔ آئیے پہلے ان کے دلائل کو سنیے تاکہ ان کی اس غلط فہمی کا ماخذ آپ کو معلوم ہو جائے، پھر ان میں غور فکر فرمائیے، ان دلائل کی بے سر و پائی آپ پر واضح ہو جائے۔ یعنی جو یہ کہتے ہیں نا کہ اس سے مراد اس وقت ہو یا پہلے ہی ہو، یعنی کسی جانور کو کسی کا نام دے دیا گیا تو وہ حرام ہو گیا بس، تو پہلے ان کے دلائل کہ وہ کیوں حرام کہتے ہیں پھر ان کی بات سنتے ہیں۔ وہ اس آیت کا یہ معنی بیان کرتے ہیں کہ اس جانور پر غیر اللہ کا نام لے دیا جائے اور وہ اس غیر کے نام سے مشہور ہو جائے تو ایسے جانور کو اللہ کا نام لے کر بھی ذبح کیا جائے تو وہ حلال نہیں ہوگا۔ یعنی ہم نے کہہ دیا کہ یہ حضور غوث پاک کا بکرا ہے تو بے شک وہ کہتے ہیں ذبح کرتے ہوئے تم نے اللہ کا نام لے بھی دیا تو وہ کہتے ہیں یہ حرام ہے کیونکہ اس پہ غیر اللہ کا نام آ گیا۔ جس طرح کتے اور خنزیر کو اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے، یعنی ان کی دلیل سنیے، یہ وہ دلیل دے رہے ہیں، جس طرح کتے اور خنزیر کو اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے تو وہ ناپاک ہی رہتا ہے۔ یعنی وہ یہ کہنے کا ان کا مقصد یہ ہے کہ جو کسی اللہ کے ولی کی طرف چیز منسوب ہو جائے تو اس کا سٹینڈرڈ یہ ہو جاتا ہے، الیاذ باللہ میرا رب معاف فرمائے، ایسی گندی سوچ سے۔ وہ اپنے اس مفہوم کی تائید کے لیے کہتے ہیں کہ لغت عرب اور عرف میں اہل کا معنی ذبح کرنا نہیں ہے، کیونکہ شعر کوئی عبارت ایسی پیش نہیں کی جا سکتی جس میں کسی فصیح و بلیغ نے اہل کو ذبح کرنے کے معنی میں استعمال کیا ہو، بلکہ اہل لغت کے نزدیک اہل کا معنی آواز بلند کرنا اور کسی چیز کو شہرت دینا۔ پھر وہ کہتے ہیں اگر مان بھی لیا جائے کہ اللہ کا معنی ذبح کرنا ہے تو بھی آیت کا یہ معنی ہوگا کہ وہ جانور جسے غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جائے، اور اس کا جو معنی تم نے کیا ہے کہ وہ جانور جسے غیر اللہ کے نام سے ذبح کیا جائے، یہ تو کسی طرح مراد نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آیت کا جو معنی تم نے کیا وہ تو صراحتاً تعریفی آیت ہے، یہ ان کا استدلال ہے جو آپ نے پڑھ لیا۔ اب ہم یعنی یہ کہتے ہیں انہوں نے دلیل دی اپنی، اب ہم بصد ادب ان کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ کا معنی اگر وہ لیا جائے جو تم نے لیا ہے کہ آواز بلند کرنا یا شہرت دینا، تو چاہیے یہ کہ تمام ایسے جانور جن پر غیر اللہ کا نام لے دیا جائے یا انہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے نامزد کر دیا جائے تو وہ ابدی حرام ہو جائے۔ دیکھیں نا، میں نے کل آپ کو مثال دی، میں نے بکرا لیا، میں جا رہا تھا بکرا لے کے، آپ نے مجھ سے پوچھا، میں نے کہا میرا ہے، تو اس پہ تو میرا نام آ گیا۔ فرید کا تھا، فرید کا نام آ گیا، بشیر کا تھا، بشیر کا نام آ گیا، رفیق کا تھا، رفیق کا نام آ گیا۔ تو تمہاری یہ غلط ہے سوچ۔ اس سے مراد اگر یہ کیا، ایک آدمی اس کی بھینس ہے، کس کی ہے بھائی؟ اشرف کی ہے، اکرم کی ہے، اسلم کی ہے، گائے یہ کس کی ہے؟ فلاں کی ہے۔ تو تم یہ کہتے ہو کہ یہ جو تم آواز بلند کر رہے ہو نام لے کے، یہ اکرم کی ہے، یہ فرید کی ہے، یہ میر علی کی ہے، یہ داتا گنج بخش، یہ جو نام لے رہے ہو تم، تو کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر تم یہ کہتے ہو کہ داتا کے نام سے منسوب ہو جائے یا فرید الدین گنج شکر کے نام سے یا اللہ کے ولیوں کے نام سے منسوب ہو جائے، اگر یہ حرام ہے تو پھر اکرم کی بھی حرام ہے، پھر اسلم کی بھی حرام ہے گائے، پھر اشرف کا جو بکرا ہے وہ بھی حرام ہے۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ تو پھر اس میں آپ تخصیص نہیں کر سکتے، دونوں چیزیں پھر حرام کہلائیں گی۔ وہ اپنی، اور اگر تکبیر پڑھ کر ان کے گلے پر چھٹی پھیری جائے تب بھی وہ حلال نہ ہو، حالانکہ ایسا نہیں، کیونکہ بحیرہ، صاحبہ وغیرہ جانور وہ اپنے بتوں کے لیے نظر مانتے تھے اور ان سے کسی طرح کا فائدہ اٹھانا اپنے اوپر حرام قرار دیتے تھے، حالانکہ اگر کوئی مسلمان ان کو اللہ کا نام لے کر ذبح کرے تو وہ حلال ہیں۔ یعنی کوئی بھی جانور ہے اگر آپ اسے اللہ کا نام لے کر ذبح کرتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ حلال ہے۔ ان جانوروں کو بتوں کے نام پر نامزد کیا گیا، انہیں انہی کے نام سے وہ مشہور ہوئے، حالانکہ انہیں اگر تکبیر پڑھ کر ذبح کیا جائے تو اس کے باوجود حلال ہے۔ یعنی وہ جانور جو وہ بتوں کے لیے کہتے تھے کہ یہ صاحبہ کا ہے، یہ بحیرہ کا ہے،
لیکن کوئی مسلمان وہ لے لیتا ہے اور اس پہ اللہ کا نام لے کے ذبح کر دیتا ہے تو وہ حلال ہے. نام تو کوئی بھی آ جائے لیکن ہے کیا؟ حلال ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ جب اس کو ذبح کیا جائے تو اس کے گلے پہ چھری چلاتے ہوئے صرف اللہ کا نام لیا جائے، کسی اور کا نام لیا نہ جائے. فتاوی عالمگیری میں صراحتاً مرقوم ہے کہ اگر کسی مجوسی نے اپنے آتش کدہ کے لیے یا کسی مشرک نے اپنے باطل خداؤں کے لیے کسی جانور کو ذبح کیا اور کسی مسلمان نے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اسے ذبح کر دیا تو اسے کھایا جائے گا، کیونکہ مسلمان نے اسے اللہ کا نام لے کر ذبح کیا ہے. نیز ان کا یہ دعویٰ کرنا کہ اللہ کا لفظ ذبح کے معنی میں لغتاً عرفاً مستعمل نہیں ہوتا، یہ بھی درست نہیں، کیونکہ فصاحت و بلاغت کے امام حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اہلہ کو ذبح کرنے کے معنی میں استعمال کیا، اور آپ کا قول بلا اختلاف حجت اور سند ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں اذا سمعتم اليہود والنصارى یحلون لغیر اللہ فلا تاکلوا او اذا لم تسمعوهم فکلوا فإن اللہ قد احل ذبائحهم وهو يعلم ما یقولون. یہ فتح البیان میں موجود ہے. فرمایا جب تم سنو کہ یہود و نصارہ غیر خدا کا نام لے کر ذبح کرتے ہیں ان کا ذبیحہ نہ کھاؤ. جب تم سنو کہ یہود و نصارہ ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لے رہے تو وہ نہ کھاؤ، کیونکہ اور اگر نہ سنو تو کھا لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذبیحہ کو حلال کیا ہے اور وہ جانتا ہے جو کچھ وہ کہتے ہیں. یہ جو یہودی اور نصاری ہیں نا، یہ مسئلہ سمجھ لیں، کسی کو کچھ فرق نہ. یہودی اور نصاری سے مراد اہل کتاب ہے. اہل کتاب اگر اہل کتاب کا ذبیحہ کھانا جائز ہے. اہل کتاب کا ذبیحہ کیا ہے؟ جائز ہے، بشرطے کہ وہ صحیح اہل کتاب ہو. ہم یہ کہتے ہیں کہ موجودہ دور کے یہودی ہوں یا عیسائی، یہ اب اہل کتاب رہے ہی نہیں. یہ اہل کتاب اب رہے ہی نہیں. انہوں نے اپنی کتابوں میں بہت زیادہ تعریف کر دی ہے، رد و بدل کر دی ہے، اس لیے اہل کتاب ہے ہی نہیں. اپنی مرضی کرتے ہیں، منمانی کرتے ہیں، اس لیے ہم انہیں اہل کتاب مانتے ہی نہیں. لیکن وہ اہل کتاب جو صحیح معنوں میں اہل کتاب ہیں، وہ اگر جو ہے وہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر وہ ذبح کرتے ہوئے کسی غیر اللہ کا نام لے لیں پھر مت کھاؤ. لیکن آپ وہ ذبح کر رہے ہیں لیکن آپ نے ان سے سنا نہیں کہ کسی غیر اللہ کا نام لیا ہے تو پھر کیا کرو؟ کھا لو، کیونکہ اہل کتاب کا ذبیحہ کیا ہے؟ جائز ہے. اہل کتاب کا ذبیحہ کیا ہے؟ جا کے بیٹھے. اہل کتاب کا ذبیحہ کیا ہے؟ جائز ہے، جو حقیقی اہل کتاب ہے. آپ کے اس قول میں یحلون بمعنی یذبحون مستعمل ہے، اس لیے ان کا یہ کہنا کہ اہلہ کا لفظ ذبح کے معنی میں مستعمل نہیں ہوتا صحیح نہیں ہوا. قدامہ مفسرین نے بھی اہلہ کے لفظ کی تحقیق کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اہلہ کا لغوی معنی تو آواز بلند کرنا ہے، لیکن اب عرف میں یہ ذبح کرنے کے معنی ہے یا ذبح کے وقت آواز بلند کرنے میں استعمال ہوتا ہے. چنانچہ امام فخر الدین رازی لغت کے امام اسماعی سے لفظ اہلہ کی تحقیق نقل کرتے ہوئے رقم تراز ہیں. اسماعی نے کہا کہ احلال اصل میں آواز بلند کرنے کو کہتے ہیں، تو ہر آواز بلند کرنے والا محل کہلائے گا. یہ احلال کا لغوی معنی ہے. پھر محرم کو بھی محل کہتے ہیں، کیونکہ احرام باندھتے وقت وہ بلند آواز سے تلبیہ لبیک اللہم لبیک کہتا ہے. اور ذبح کرنے والے کو بھی محل کہتے ہیں، کیونکہ مشرکین عرب جانوروں کو ذبح کرتے وقت بلند آواز سے اپنے بتوں کا نام لیا کرتے تھے. علامہ ابو فضل جمال الدین محمد بن مکرم ابن منظور اپنی لغت کی مشہور کتاب لسان العرب میں اس لفظ کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اور صاحب تفسیر خازن لکھتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ احلال کا لغوی معنی آواز بلند کرنا ہے، یہاں تک کہ ہر ذبح کرنے والے کو محل کہا جانے لگا اگر آواز بلند سے تکبیر نہ بھی کہے. علامہ سیوطی نے حضرت ابن عباس سے اہل کا معنی ذبح نقل کیا، اور امام تفسیر مجاہد نے ما اہل کا معنی ما ذبح لغیر اللہ کا. علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر مظہری میں اس لفظ کی تحقیق کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ذرائع اختصار ان چند حوالوں پر اکتفا کیا جا رہا ہے، ورنہ بے شمار حوالے پیش کیے جا سکتے ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اہل بمعنی ذبح مستعمل ہوتا رہا ہے. ان انگن اور واضح تصریحات کے باوجود یہ کہنا کہ اہل ذبح کے معنی میں نہ لغتاً استعمال ہوتا ہے نہ عرفاً، یہ حق و انصاف سے اعراض کرنا ہے. نیز ان صاحبان کا یہ کہنا کہ ما اہل لغیر اللہ کا یہ معنی بیان کرنا کہ غیر اللہ کے نام سے کسی جانور کو ذبح کرنا تعریف ہے، یہ بھی درست نہیں،
کیونکہ علامہ نووی شارح مسلم نے حدیث شریف کے ان الفاظ میں لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ کا یہ معنی کیا ہے، اما الذبح لغیر اللہ ان یذبح باسم غیر اللہ، یعنی جس کو اللہ کے نام کے سوا کسی نام سے ذبح کیا جائے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فارسی ترجمۃ القرآن میں اس آیت کا یہی معنی کیا ہے، یعنی ذبح کے وقت جس پر غیر خدا کا نام ذکر کیا جائے، کیا اس تحریف کا الزام یہ حضرات آپ پر بھی عائد کرنے کی جسارت کر سکتے ہیں؟ یعنی حضرت شاہ ولی اللہ پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ نے تو کہا ہے کہ ذبح کے وقت کیا کرو، غیر اللہ کا نام، اس سے مراد یہ ہے کہ ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ اس تفسیر سے یہ بات پایا ثبوت کو پہنچ گئی کہ آیت کا معنی وہی ہے جو علامہ ابوبکر جساس نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے، جو ابتدائی بحث میں نقل ہو چکا۔ نیز بخاری اور مسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ حضرت سعد بن معاذ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اپنی والدہ کے لیے جو کنواں کھدوایا تھا اس کا نام ہی بئر ام سعد رکھا گیا۔ اگر اس طرح کوئی چیز حرام ہونی ہوتی تو وہ کنویں کا پانی حرام ہو جاتا، کیونکہ کنویں کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے اس کا نام بئر ام سعد کہ سعد کی ماں کا کنواں۔ اس طرح نام رکھنے سے کسی چیز کا حرام ہونا ہوتا تو پھر میرے خیال میں کوئی چیز بھی حلال بچتی نہیں، یعنی سعد کی ماں کا کنواں۔ اگر کسی غیر کا صرف نام لے دینے سے کوئی چیز ناپاک ہو جاتی تو اس کنویں کا پانی بھی ناپاک ہو جاتا، اسے پینا، اسے وضو یا غسل کرنا اور اسے کپڑے دھونا سب ممنوع قرار پاتا۔ حضور رحمت عالمیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال ایک دمبا اپنی طرف سے قربانی دیا کرتے، دوسرے دمبا امت کی طرف سے، تو اس دمبے پہ تو امت کا نام آ گیا۔ ایک تو میرا ہے، ٹھیک ہے، اس میں محمد کا نام آ گیا، بات ختم ہو گئی۔ ایک پہ پوری امت کا نام آ گیا تو پھر اس طرح تو کیا ہوتا، پوری امت کا نام آیا تو یہ حرام ہو گیا۔ رسول اللہ تو اس کی قربانی دیا کرتے تھے۔ میں نے کل آپ کی خدمت میں اختصار سے یہ عرض کر دیا تھا۔ کئی لوگ کسی ولی کے نام کی نظر مانتے ہیں، کیا اس طرح وہ چیز حرام ہو جاتی ہے یا نہیں؟ تو اس کے متعلق مختصراً عرض ہے کہ نظر کے دو معنی ہیں، شرعی اور عرفی۔ نظر شرعی عبادت ہے اور عبادت کسی غیر اللہ کے لیے جائز ہی نہیں ہے، اس لیے شرعی معنی میں تو نظر اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے اور اس کے علاوہ کسی اور کی نظر ماننا کیا ہے؟ شرک ہے۔ لیکن عرف عام میں نظر عبادت کے معنی میں استعمال نہیں ہوتی بلکہ نیاز کے معنی میں استعمال ہوتی ہے، یہ شرک نہیں۔ چنانچہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمت نے اپنے والد بزرگوار حکیم الامت حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے اپنا فتاویٰ میں یہ عبارت نقل کی ہے، وہی عبارت آپ کی خدمت میں بعین ہی پیش کرنے کی جسارت کرتا ہوں، امید ہے یہ گتھی بھی سلجھ جائے گی۔ اس نظر وہ فارسی ہے، میں آپ کی خدمت میں اس کا اردو ترجمہ عرض کر رہا ہوں۔ اس نظر کی حقیقت یہ ہے کہ اس طعام وغیرہ کا ثواب میت کی روح کو پہنچایا جاتا ہے اور یہ امر مسنون ہے اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، جیسے حضرت سعد کی والدہ کے کنویں کا ذکر صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اس نظر کا پورا کرنا ضروری ہوتا ہے، پس اس نظر کا حاصل یہ ہے کہ اس طعام وغیرہ کا ثواب فلاں ولی کو پہنچے۔ نظر میں ولی کا ذکر اس لیے نہیں کیا جاتا کہ وہ اس نظر کا مصرف ہے، اس کا مصرف تو اس ولی کے قریبی رشتہ دار، خدام، درگاہ اور ہم مشرب لوگ ہوتے ہیں۔ ولی کا نام صرف اس عمل کو متعین کرنے کے لیے لیا جاتا ہے۔ نظر کرنے والوں کا بلا شبہ بس یہی مقصد ہوا کرتا ہے اور اس کا حکم یہ ہے کہ ایسی نظر صحیح ہے اور اس کو پورا کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ ایسی اطاعت ہے جو شرعاً معتبر ہے۔ جب حضرت حکیم الامت کے اس ایمان افروز وضاحت کے بعد کسی قسم کا شبہ باقی نہیں رہتا، اگرچہ مزید کسی تشریح کی ضرورت نہیں، لیکن محض اطمینان کے لیے ایک دو حوالے اور پیش کرتا ہوں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز نے اپنے فتاویٰ عزیزیہ میں فرمایا کہ اگر مالیدہ اور دودھ کسی بزرگ کی فاتح کے لیے ان کی روح کو ثواب پہنچانے کے ارادے سے پکا کر کھلائیں تو کچھ مذائقہ نہیں، جائز ہے۔ اسی صفحہ پر حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ اگر کسی بزرگ کے نام فاتحہ دی گئی تو مالداروں کو بھی اس میں کھانا جائز ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ وہ کھانا جس کا ثواب حسنین کریمین کو پہنچایا جائے اور اس پر فاتحہ، کل شریف اور درود شریف پڑھا جائے، وہ تبرک ہو جاتا ہے اور اس کا کھانا بہت اچھا ہے۔ شاہ اسماعیل دہلوی کی یہ عبارت بھی ملاحظہ فرما لیں، پہلے طالب کو چاہیے کہ وضو کرے، یعنی نظر و نیاز پیش کرنے کے لیے جو فاتح خوانی کرتے ہیں نا، فاتح خوانی کا طریقہ یہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں پہلے طالب کو چاہیے وضو کرے اور نماز کے طریقہ پر دو زانو ہو کر بیٹھے اور اس طریقہ کے اکابر یعنی حضرت خواجہ معین الدین سنجری، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی وغیرہ ماں کے نام کی فاتحہ پڑھے، پھر درگاہ الہی میں ان بزرگوں کے وسیلے سے التجا کرے
اور انتہائی جز و نیاز اور کمال تضرع و زاری کے ساتھ اپنے حل مشکل کی دعا کرے، کر کے 2 ضربی شکر سے ذکر شروع کر دے۔ البتہ اگر کوئی شخص اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور نام کا نام لے کر کسی جانور کو ذبح کرے تو وہ ذبیحہ حرام ہوگا اور ذبح کرنے والا مشرک ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی شخص کے ذہن میں ایصال ثواب کا تصور تک نہیں بلکہ کسی ولی یا نبی کے لیے محض اس جانور کا خون بہانے کو ہی وہ درجہ قربت سمجھ کر ذبح کرتا ہے، تب بھی وہ جانور حرام ہوگا، کیونکہ جان کا مالک وہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے جان کو پیدا فرمایا۔ اس لیے اس کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اللہ تعالیٰ کی چیز کو کسی کے لیے قربان کرے۔ چنانچہ حضرت شاہ ولی عبدالعزیز محدث دہلوی نے اپنے فتاویٰ میں متعدد بار اس مسئلہ کی تحقیق فرمائی ہے، اور ایسے جانور کی حلت و حرمت کا فیصلہ کرنے کے لیے یہی معیار مقرر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔